انسان کی ہوتی ہے اور ایک پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ کے آگے کوئی سازش نہیں چلتی. اللہ میاں کو دیکھ رہا ہے کہ اس میں جذبہ کس کا ہے اور حق پہ اور سچ پہ کون لوگ کھڑے ہیں. یہاں پہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بغیر وردی میں ہو رہا ہے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے. اگر لڑنا ہے تو سامنے آ کے وردی میں لڑیں، اور اگر نہیں لڑ سکتے تو پیچھے بیٹھے رہیں. جب عوام اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے تو اس کے آگے اور کوئی چیز رستہ نہیں روک سکتی. 6 مہینے سے خان صاحب جو ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، سڑکوں پہ ہیں، اور 6 مہینے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شوٹرز ان کے پیچھے ہیں، ان کی موت کا خطرہ ہے، ان کی زندگی خطرے میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج تحریک انصاف کے کارکنوں کا یہاں پر آپ نے جوش و خروش جذبہ دیکھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ لانگ مارچ جس طرح سے خان صاحب یقین دلا رہے ہیں، کیا یہ اپنے حتمی نتائج کو پہنچ پائے گا؟ جی انشاءاللہ ضرور پہنچ پائے گا. آپ نے جذبہ یہاں لوگوں کا دیکھا ہے، تو ابھی تو خان صاحب کے ساتھ لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے، اور لوگوں میں جو جذبہ ہے وہ آپ کو یہیں سے نظر آ رہا ہے کہ انتھوزیازم سے خواتین بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں سب. تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا. یہاں پہ ماؤں کی دعائیں، شہیدوں کی دعائیں، سب جذبہ ان کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا. کیوں نہیں کامیاب ہوگا؟ لیکن جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، موجودہ سسٹم ہے، وہ بہت سے الزامات بھی لگا رہا ہے، بہت سی سازشیں بھی کر رہا ہے. ان پر آپ کیا کہیں کہ وہ کس قدر کامیاب ہوں گے؟ ایک پلاننگ انسان کی ہوتی ہے اور ایک پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ کے آگے کوئی سازش نہیں چلتی. اللہ میاں کو دیکھ رہا ہے کہ اس میں جذبہ کس کا ہے اور حق پہ اور سچ پہ کون لوگ کھڑے ہیں. تو اللہ میاں کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہمیں گرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو خان صاحب اور شہباز شریف کا جو سٹانس ہے وہ ایک ہی ہو گیا. خان صاحب بھی کہتے تھے کہ مجھے سسٹم کام نہیں کرنے دے رہا، میں فیصلوں میں خود مختار نہیں ہوں. شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں فیصلے خود نہیں کر سکتا، فیصلے کوئی اور کروا رہا ہے مجھ سے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ یہ ہے کہ خان صاحب جب کام کرنا چاہ رہے تھے اور نہیں کرنے دے رہے تھے تو ان کے پیچھے جھوٹ اور سازشیں تھیں. اب جب شہباز شریف کو کام نہیں کرنے دے رہے تو اس کے پیچھے حق اور سچ اور اللہ کی وہ حکمت عملی اور اللہ کی ہمت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ کل ابھی ارشد شریف صاحب کا جنازہ بھی نہیں اٹھا، اسی دوران اعظم سواتی صاحب، پھر رات میں جرنلسٹ کے حوالے سے جو لسٹ بنتی ہے، پھر ایک سینئر جرنلسٹ کو اٹھایا بھی جاتا ہے لاہور گلبرگ سے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ وہ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، کسی کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اللہ میاں کی اپنی پلاننگ ہے، اور انشاءاللہ اللہ میاں بہتر پلانر ہوتا ہے. اور سب کچھ کنٹینر پر شیخ رشید صاحب موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر بغیر وردی کے کسی بندے نے مجھے گرفتار کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو اس بندے کی موت کا ذمہ دار یہ انتظامیہ ہوگی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بغیر وردی میں ہو رہا ہے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے. اگر لڑنا ہے تو سامنے آ کے وردی میں لڑیں، اور اگر نہیں لڑ سکتے تو پھر پیچھے بیٹھے رہیں. یہ اپنے کارکنان کے جذبات دیکھیں. ہمارے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہیں، ہم ان کا سٹانس بھی لیتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی فرسٹ ون تو یہ بتائیے کہ خان صاحب کا جو قافلہ لاہور سے نکل رہا ہے لبرٹی چوک سے، اس پر آپ کتنے مطمئن ہیں کہ یہ کس قدر کامیاب ہوگا؟ 200% مطمئن ہے، کیونکہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر اس سے زیادہ بڑا قافلہ کبھی نہیں بنا، اور یہ ایسا قافلہ ہے جو کہ 40 سے 50 مختلف شہروں سے گزرے گا اور گزرتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا. جمہوریت کہتے ہیں جمہور کو، اور جمہور ہوتی ہے عوام. جب عوام اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے تو اس کے آگے اور کوئی چیز رستہ نہیں روک سکتی. جب عوام نکلتی ہے، جمہور نکلتا ہے تو اس کا راستہ نہیں روک سکتے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت مختلف طرح کی اسٹریٹجی ہے، یہاں تک کہ شوٹرز کو اس لانگ مارچ میں شامل کیا جا رہا ہے. اس کی پلاننگ یہ ہے کہ ان کے سر پر PTI کے جھنڈے باندھے جائیں گے، پھر ان سے فائرنگ کروائی جائے گی. اس طرح کی پلاننگ بھی ہمارے سننے میں آئی ہے. پھر خان صاحب کے خلاف مقدمات ہوں گے، پھر انتظامیہ کے خلاف جو اس لانگ مارچ کو پلان کر رہی ہے ان کے خلاف مقدمات ہوں گے. ان شوٹرز کے بارے میں یا اس طرح کی پلاننگ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ 6 مہینے سے خان صاحب جو ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، سڑکوں پہ ہیں، اور 6 مہینے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شوٹرز ان کے پیچھے ہیں، ان کی موت کا خطرہ ہے، ان کی زندگی خطرے میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ شخص پاکستان میں عوام کے لیے کھڑا ہے، اور جو عوام کے لیے کھڑا ہے اس کو اللہ کی مدد ساتھ ہے. انشاءاللہ اسلام آباد تک بغیر کسی خطرے کے انشاءاللہ یہ لانگ مارچ پہنچے گا. بے شک اللہ کی مدد
ہر انسان کے ساتھ ہے، زندگی اور موت اسی ذات باری تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں یہی کہوں گا جو بھی اس دھرتی ماں سبز ہلالی پرچم کی ناموس کو پامال ہونے سے بچا رہا ہے، خدا اس شخص کو ہماری زندگیاں بھی لگا دے تاکہ یہ دھرتی سلامت رہے، یہ سبز ہلالی پرچم سلامت رہ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے نوائے انسان، اللہ نگہبان۔